قبول کروانا کمال ہوتا ہے، کرنا کمال نہیں۔ اسی لیے ایک جملہ یہاں پہ کہیں گے، مجلس حسین میں آنا کمال نہیں ہوتا۔ آنا کمال ہے یہ اپنے مقام پہ، لیکن فقط یہی کمال مطلق نہیں، یہی حاصل نہیں، آنا کمال نہیں ہوتا۔ حق رکھتے ہیں آپ کہ مولانا کیا بات کر دی، آنا کمال نہیں ہوتا۔ جی جی، آنا کمال نہیں ہوتا، آ کے حسین پہچان کے وہ لے جانا کمال ہوتا ہے جو حسین دینا چاہتے ہیں۔ میں متصل کروں گا کل کی گفتگو سے۔ دیکھیے حر کی دو ملاقاتیں ہیں حسین سے، آنکھوں میں ضبط رہے۔ ایک وہ جب حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، حسین کہہ رہے سقلت کا امو کا یا حر، بڑا سخت جملہ تھا، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ایک وہ ملاقات، آیا تھا یا نہیں، آیا تھا یا نہیں، بس میں حسین میں آیا، گیا تھا یا نہیں۔ دلیل اپنے جملے پہ دے رہا ہوں، آنا کمال نہیں ہوتا، بس میں حسین میں آنا کمال نہیں ہوتا۔ پہلی مرتبہ آیا لوٹ گیا ایسے، لیکن یہاں بھی اس جہد سے ملاحظہ فرمائیے گا، علماء نے بیان فرمایا کہ حر کو شہادت کیوں ملی تھی؟ اس نے احترام سیدہ سلام اللہ علیہ، احترام سیدہ، اس سے جوان ایک نکات نکالیے گا، اتنا ڈریے گا نہیں اپنے اعمال کو لے کر، بہرحال گنجائش ہوتی ہے۔ اور نے جب نام سیدہ سلام اللہ علیہ نہیں لیا، اگلی بار آیا بامراد ہو کے گیا یا نہیں گیا؟ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ جا تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی سعادت مند ہے۔ یہی میرے جوانوں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بارگاہ حسین میں آنا کمال نہیں، بلکہ آئیے اس نیت سے، میرے اللہ بارگاہ حسین میں جا رہا ہوں، مجھے ایسا بامراد بنا کے لوٹا جیسے حر کو بامراد بنا کے لوٹا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ بیوی کی شان میں ہدیہ سلامات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت زبردست پیغام۔ حر نے احترام سیدہ کیا تھا۔ یہاں بھی یاد رہنا چاہیے، میں آئینے کے سامنے جانتا ہوں کہ میرے گناہ کتنے ہیں، حسین سے بڑا آئینہ کوئی نہیں۔ بہت خوب، بہت البتہ خوب۔ اعتراف ہونا چاہیے، یا حسین ابن علی میں معترف ہوں اپنے گناہوں کا، نجات آپ نے دینی ہے۔ تو یہ معرفت حسین، یہ معرفت معصوم، اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا کیا ہے، اس کی معرفت حاصل کی جائے، اور معرفت خدا ہر انسان پر یکساں واجب، البتہ کچھ اس کے درجات ہیں۔ اول بحث یہ ہے کہ معرفت خدا ہر کسی پر واجب ہے، پھر اس کے درجات ہیں۔ عوضے کا طالب علم ہو اس پہ اور انداز میں واجب، مرجع وقت ہو اس پہ اور انداز میں واجب، جس کے جتنے علمی درجات اس پہ اور انداز میں واجب، ہر شخص پہ واجب۔ آپ کہیں کہ مولانا کہاں پھنسا رہے ہیں؟ جی جی، یونیورسٹی جائیے تو بھی معرفت واجب، میری ماں بہن کوئی ہاؤس وائف ہے تو بھی معرفت واجب، آپ بزنس مین ہیں تو بھی معرفت واجب، کالج میں جاتے ہیں تو بھی معرفت واجب۔ تو اب کہیے کہ صاحب کتابیں اٹھائیں مدرسہ چلے جائیں، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، معرفت خدا پھر بھی واجب، لیکن ضروری نہیں کہ جائیے مدرسہ۔ وہ تاریخ میں ایک جواب ایک بڑھیا نے دیا تھا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ معرفت خدا کس شے کا نام ہے۔ بڑھیا سے کسی نے پوچھا اللہ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ وہ چرخہ چلا رہی تھی، اور چرخہ چلاتے ہوئے اس بڑھیا نے کہا جب میرا یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، یہ اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر۔ کیا بات ہے بھائی، بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہی معرفت خدا ہے۔ ایک لہجے کو سوچ لیجئے، یہ جو پیشانی اتنی خوبصورت اس نے بنائی ہے، نہ بناتا ایسی میں کیا بگاڑ لیتا، دو کے بجائے ایک آنکھ دے دیتا میں کیا کر لیتا، دو ہاتھوں کے بجائے ایک ہاتھ دے دیتا میں کیا کر لیتا۔ جب یاد آ جائے سر سجدے میں رکھنا، اسی کو کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس۔ کیا پیغام ہے بھائی، زبردست۔ سلامت رہیے، مجھے موت کے تقاضے پورے کرنے اور بزرگان سے دعائیں لینی ہے، بڑھائے سلسلہ آگے۔ یہی معرفت خدا ہے، اور جتنے نبی آئے تھے خدا کی معرفت کے لیے آئے۔ بڑا لطیف جملہ، جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے یہ بتانے نہیں آئے تھے اللہ ہے،
آپ حیران ہیں کہ شاید جملہ غلط کہہ دیا، میں نے جملہ درست کہا. سبقت انسانی بالکل. جتنے نبی آئے تھے وہ یہ بتانے نہیں آئے تھے اللہ ہے، وہ یہ بتانے نہیں آئے تھے اللہ ہے. پھر کہیے کیوں آئے تھے؟ جتنے نبی آئے تھے وہ یہ بتانے آئے تھے اللہ کون ہے. سبحان اللہ. بتانے نہیں آئے تھے کہ اللہ ہے، یہ بتانے آئے تھے اللہ کون ہے. تو سوال کریے یہ بتانے کیوں نہیں آئے کہ اللہ ہے؟ اس لیے کہ توحید فطری ہے. بات کو اور فطرت کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ کافر، عیسائی، یہودی، نصرانی، مجوسی، آتش پرست، تمام لوگ جس پر متفق ہوں یا جو سب میں یکساں ہو اسے فطرت کہا جاتا ہے. فطرت وہ ہے جو خلقت انسان میں گوندھ دی جاتی ہے. مائیں بہنیں آٹا گوندتی ہیں، اس آٹے میں چٹکی برابر نمک ڈالا جاتا ہے. آٹا گوندھ لینے کے بعد کوئی تشخیص کر سکتا ہے کہ وہ نمک کہاں ہے؟ کر سکتے ہیں آٹے کے اندر. سبحان اللہ. یوں ہی خلقت انسان کے بعد انسان فطرت کو جدا نہیں کر سکتا. آپ کی رگ رگ میں فطرت دوڑ رہی ہے، آپ کی نس نس میں فطرت ہے، اور فطرت یہ کہتی ہے، فطری طور پہ انسان چاہتا ہے کہ خدا ہو، لیکن اشتباہ اس میں کرتا ہے خدا کون ہو. ایک اور مثال دوں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی دامت برکاتہ، انہوں نے خوبصورت مثال اس کی دی. وہ فرماتے ہیں توحید فطری ہے. اس کی اگزامپل اس طرح سے لے لیجیے کہ توحید کا پودا ہر انسان کے قلب میں لگا ہوا ہے. تو جو ہم نے پہلے کہا نبی یہ بتانے نہیں آتے تھے اللہ ہے، یہی انہوں نے کہا توحید کا پودا فطری طور پہ ہر انسان کے قلب میں لگا ہوا ہے. پھر نبیوں کا کام کیا تھا؟ ہم نے کہا نا یہ بتانے آتے تھے کون ہے. انہوں نے خوبصورت مثال دی، انہوں نے کہا توحید کا پودا فطری طور پہ ہر انسان کے قلب میں لگا ہوا ہے. انبیاء کا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کی سراؤنڈنگز میں جو جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں ان کی کٹائی کرنا. جڑی بوٹیاں اس کی سراؤنڈنگز میں، اس کے اطراف میں اگاتی ہیں، اس کی کٹائی کرنے آتے تھے. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیے کہ یہ جو الہاد کی یلغار ہے مولانا، اس کا رد بھی تو دیجیے. وہ تو کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کائنات خود وجود میں آ گئی. لیکن دراصل یہاں پہ بھی ایک بحث ہے. جو کہتے ہیں ہم کسی دین کو نہیں مانتے، وہ بھی دراصل ایک دین کو مانتے ہیں. وہ بھی دراصل ایک دین کو مانتے ہیں. بابا لا دینیت خود ایک دین ہے. اور تمہارا یہ کہنا کہ کوئی خدا نہیں، یہ بات بتاتا ہے کہ تمہارے ذہن میں تصور خدا آتا ہے. بالکل بالکل. آنے کے بعد تم اس کی نفی کر رہے ہو. میں نے پہلے کہا مجھے زیادہ ان سے بات نہیں کرنی، مجھے تو اپنے موضوع پہ واپس آنا ہے. تو اب خدا ہے یہ تمام کو پتہ ہے، خدا کون ہے اس میں اشتباہ کرتے تھے. اسی لیے انبیاء یہ بتانے آتے تھے خدا کون ہے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کبھی کسی نے سورج کو خدا بنایا، کبھی کسی نے جانور کو خدا بنایا، کبھی کسی نے انسان کو خدا بنایا. قربان اپنے مولا کی عظمتوں پہ. علی نے سورج پلٹا کے بتایا سورج خدا نہیں ہے، اندر کو چیر کے بتایا جانور خدا نہیں ہے، سجدے میں سر رکھ کے بتایا بندہ خدا نہیں ہے. بہت خوب بھائی، بہت. وہ 360 خداؤں کے ماننے والے. وہی جملہ پھر مؤید ہوگا ہمارے جملے پہ، ان کا 360 خداؤں کا ماننا. ہر کوئی چاہتا تھا خدا ہو، غلطی اس میں کرتے تھے خدا کون ہو. 360 خداؤں کو مانتے تھے. اچھا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے پاس خوراک کا خدا بھی تھا، ان کے پاس خوراک کا خدا بھی تھا. اور جب قحط پڑتا یا جب بھوک سے مرتے تھے خدا کھا جاتے تھے. جو اپنے خدا نہ چھوڑتا ہو وہ خدا کے نبی کا مال کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا بات ہے.
خدا سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا. کیا بات ہے بھائی, جن کے نزدیک سبحان اللہ. ذاتی بھوک کا حل ہوتا تھا, وہ تو اپنے پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے بیت المال کو بھی اڑا سکتے تھے. وہ تو مسلمانوں کے مال کے امین ہوتے ہوئے بھی اس میں خیانت کر سکتے تھے. 360 خداؤں کو مانتے تھے. نبی نے آ کے پہلا کلمہ کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا. اور یہ تمام انبیاء کی جو مشترک تعلیمات تھی, میں میرا خیال ہے اس کو ٹھہر کے بول دوں, لیکن اتنا سن لیجیے, تمام انبیاء کی مشترک تعلیمات جو تھی وہ ایک ان میں سے مشترک تعلیم تھی توحید. توحید سارے کے سارے, میں اس کو ابھی نہیں بول رہا, فقط یہ سنیے, قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ تم نجات پا جاؤ گے. فقط 361 ہو جاتے نا اگر نبی کا مان لیتے. 360 ان کے اپنے, ایک نبی کا مان لیتے 361 ہو جاتے. جو 360 کو مانتے تھے ضروری نہیں ایک دوسرے کے خدا کو مانتا تھا. ہر ایک کو خدا ڈفرینٹ, قبلہ اپنا اپنا تھا, بالکل بالکل سب کے ایسے ہی خدا اپنے تھے. وہ مان لیتے ایک نبی کا بھی, کیا جاتا تھا؟ کیا جاتا تھا؟ کچھ بھی نہیں جاتا تھا. دشمن کیوں ہوئے؟ دشمن ہوئے تھے لا الہ. لا الہ بھائی الہ کی وجہ سے دشمن ہوئے تھے, اللہ کی وجہ سے دشمن نہیں ہوئے تھے. کہتے تھے اللہ 360 تمہارے ایک میرا اللہ, 361 ہو جاتے. اور یہ جو اپوزیشن کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے دل سے ساتھ نہیں ہوتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, وہ تو ایک کو مار دینے کے لیے ساتھ ہوتے. تو یہ جو 360 تھے, ٹھیک ہے گٹھ جوڑ تو تھا, لیکن جس کا جو خدا تھا وہ اس کو اعلیٰ مقام دیتا تھا, دوسرے والے کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, لیکن مجبوری تھی. اب سارے کے سارے مل کے نبی کے خلاف. کیوں؟ لا الہ کے واسطے. اور بنیاد اسلام ہے یہ کلمہ. اسلام دین کلیات, جزیات نکالنا بندوں کا کام. کلی طور پہ اسلام نے دستور دیا کہ دیکھو طریقہ یہ ہے سچے خدا کو ماننے کا, پہلے جھوٹوں سے اظہار برات کرو. اسی کا نام تو تولا اور تبرہ ہے. تو اب اگر سچا خدا ہو, جملہ سمیٹیے گا, سچا خدا ہو تو پھر طریقہ ماننے کا یہ ہے پہلے جھوٹوں سے برات کرنا پڑے گی. اگر سچا نبی ہو تو طریقہ یہ ہے پہلے جھوٹوں سے برات کرنا پڑے گی. اور اگر سچے علی کا کلمہ پڑھنا ہو دستور وہی ہے پہلے جھوٹوں پہ بے شمار کرو پھر علی رضی اللہ پڑھو. بھائی بہت خوب بھائی, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تبرہ اسی کا تو نام ہے. کیا بات ہے, تبرہ یعنی ہم نہیں مانتے. کیا بات ہے. تبرہ یعنی ہم نہیں مانتے. اب یہاں مراج الدام نے فتویٰ دیا, اور بعض اوقات جوان غلطی کر بیٹھتے ہیں سمجھنے میں, جلد بازی میں. یہ کیسا فتویٰ آ گیا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام. اپنے بھی نہ سمجھے, بیگانے بھی نہ سمجھے. کچھ بیگانوں نے بھی کہا دیکھیے مقدسات اہل سنت کی توہین حرام. لیکن ہم نے جملہ شہنشاہ نقوی صاحب قبلہ کا کوٹ کیا تھا, جملہ انہیں کا, اس لیے ان کے نام سے پڑھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو مقدسات مقدسات رہیں, اب بنو امیہ کو تم مقدسات بناؤ تو ہم نہیں مان رہے. مقدسات کا دائرہ جتنا ہے وہیں تک رہنا چاہیے. 1407 بعد ایک نیا دائرہ. یہ کیسا فتویٰ ہے؟ یہ دیکھیے فتویٰ اپنی جگہ بالکل بجائے. مقدسات کی توہین حرام, صفین سے بڑا مقام کوئی نہیں. علی کے اپنے لشکر والے سامنے والوں پہ سب و شتم کر رہے تھے. علی نے کہا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم سب و شتم کرو. اب دشمن اسے توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے, یہاں تک بات لے آتا. میں پسند نہیں کرتا کہ تم سب و شتم کرو, لبے لبا محاسن یہ ہے, بلکہ جو ان میں ہے نا وہی بیان کر دو. نہ کرو, جو ان میں ہے بیان کر دو. کیا مطلب؟ بیان کر دو علی کل ایمان ہے, علی مال قرآن ہے, بل قرآن ما علی ہے. اتنا بیان کر دو جو اس کے مخالف آئے نتیجہ خود نکالیے. اب مقدسات کی جو توہین حرام ہے, توہین پہ ایمان سب و شتم قطر نہیں ہونا چاہیے. اس کی اجازت نہ مذہب دیتا ہے نہ ائمہ معصومین دیتے ہیں, کیونکہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہیں گے تو آپ کے سچے کو برا کہیے گا. تو سب و شتم نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو جس پہ ہے وہ بیان تو کرنا چاہیے,
وہ بیان کو، اور اسی لیے توہین حرام ہے، لیکن توہین کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مقدسات کو ماننے لگ جائیں، ہم تو فقط توہین نہیں کرتے، ورنہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے مقدس تمہیں مبارک، ہمارا علی ہمیں مبارک۔ یہی تو کلمے میں ہم نے کہا علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل، اور یہ خلیفتہ بلا فضل کہنا کہ ہم باقیوں کی نفی کر رہے ہیں، سچے علی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن توہین کے ہم قائل نہیں۔ تو بات پہنچ رہی ہے، سچے کو ماننے کا طریقہ یہ ہے جھوٹوں سے اظہار براءت کرنا پڑے گا۔ اب نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، وہ دشمن ہو گئے، اور جو جملہ میں نے روکا تھا اب زمین ذہن زرخیز ہے اور آپ اس کو یقیناً قبول کر پائیں گے۔ جمیع انبیاء کرام کی جو مشترک تعلیمات تھیں ان میں ایک تعلیم یہی لا الہ الا اللہ تھی۔ جتنے نبی آئے اور قرآن نے جا بجائے جملے کو کوٹ کیا، میں پڑھوں گا تو آپ کی بات آپ پک کر لیں گے، ذہن وہاں تک پہنچ جائے گا۔ قرآن میں جا بجا انبیاء کی طرف سے یہ جملہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط اللہ کی، کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط الہ واحد کی۔ بات پہنچی ہے نا صاحبان؟ کیا لوگ بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں یا بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ سلام پڑھیں آواز رہیے، سلامت رہیے۔ مشکل کشا کا صدقہ مشکل بات کوئی بھی نہیں ہوتی ممبر سے، آسان ہو جاتی ہے جو بھی ہو۔ تو بہرحال جتنے نبی آئے تمام کا مشترک نعرہ تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تمام کا مشترک نعرہ۔ خدا کو توحید اتنی پیاری ہے، اسے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ خدا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ ماشاءاللہ، میں بزرگوں سے دعا چاہوں گا، بزرگوں کو کبھی یہ بات نہیں کرتا، جوانوں کے لیے یہی سنتے آئے ہوں گے نا، زمین کو فرش بنایا۔ تھوڑی اس سے اگلی منزل ہے جو میں نے پیچھے کہا تھا، معرفت ہر ایک پہ واجب ہے۔ قدم رکھیے، ذرا سوچئے، اگر اتنی سخت ہوتی کھود نہ سکتا، کہاں لے کے جاتا مردے۔ قدم رکھیے، سوچئے، اگر اتنی نرم بنا دیتا دھس جاتا۔ صفائی کیسے کرتا اس زمین پر؟ بس یہ سوچ لینا، اسی کا نام معرفت خدا ہے۔ جس نے زمین کو اتنا معتدل بنایا، نہ دھس رہی ہے اور کھودنے پہ کھد جاتی ہے، اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو شامیانہ بنایا، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ چلیے بات ہو گئی ہے تو کر دو پھر، آسمان سے پانی اتارا۔ قرآن پکارا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے زمین میں موجود ہر شے کو آپ کے لیے بنایا۔ اہل زبان بیٹھے ہوں گے یقیناً، ایک ہے آپ کے لیے، ایک ہے آپ کی وجہ سے۔ اس کے بعد بندہ مومن دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور آواز لگائے نظر اللہ نیاز حسین لے جائیے۔ کیا تھا؟ نیاز بانٹ رہے تھے، کسی نے مانگی مل گئی، پھر مانگی مل گئی، تیسری بار خدا کرے مل جائے۔ عموماً ملتی نہیں، جبکہ نام حسین پہ کھلا رہے ہیں تو جو جتنا لینا چاہتا ہے اسے عطا کر دیجئے۔ سارے لے رہے تھے، ہم چلے گئے، میں نے کہا مجھے بھی دیجئے حسین کی نیاز، انہوں نے دے دی۔ کہا خوب بنی ہے؟ کہا جی آپ کے لیے بنائی ہے۔ نہیں، احترام نہیں کیا لباس کا، امامے کا، کہو میری وجہ سے بنائی ہے۔ تو جواب آئے گا قبلہ دست بستہ معذرت، احترام اپنے مقام پہ، لیکن آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں بنائی ہے۔ آپ کی وجہ سے بنائی ہے؟ نہیں، کیوں بنائی ہے؟ آپ کے لیے، آپ تمام مومنین کے لیے، ہمارے لیے بنائی ہے حسین کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے بنائی ہے۔ اگر یہ کہہ دے کہ اس کی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے بنائی، تو اس کی شان پہ انگلی اٹھے گی۔ اللہ نے کہا اس نے کائنات آپ کے لیے بنائی، آپ کے لیے بنائی، کن کی وجہ سے بنائی؟ تو حدیث قصہ میں پکارا
فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا والارض مدحیتا والقمر منیرا والشمس مضیئتا الى آخر ہی چلتے چلتے آگے چل کے کیا کہا ان فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت النساء میں نے سورج بنایا پنجتن کی محبت میں نے ستارے میں نے سیارے بنائے پنجتن کی محبت میں دریاؤں کی روانی پنجتن کی محبت میں زمین اللہ اگا رہی ہے پنجتن کی محبت میں جو آپ کھا رہے ہیں پنجتن کی محبت میں جو ہم کھا رہے ہیں پنجتن کی محبت میں تو پھر لفظ بدل دے جن کے صدقے میں اللہ کائنات پالے انہیں پنجتن کہا جاتا ہے زمین میں موجود ہر شے اس نے آپ کے لیے بنائی اور میں جملہ ایک کہا کر تو اگر یہ کہا جائے نا انسان مال کے لیے بنا تو خود یہ انسان کی توہین ہے ہر شے زمین میں موجود آپ کے لیے بنی اور یہ جو ہم نے کیٹاگرائز کیا جس کے پاس اچھا بینک بیلنس اچھی گاڑی اچھا گھر بندے ربی جو بیچارہ سائیکل سوار وہاں پر نبی ہوا نہیں بابا یہ فضل الہی ہے وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے لے کے آزماتا ہے جسے دیا اس سے پوچھے گا بابا خرچ کہاں کیا تھا سہم سادات سہم امام نکالا تھا کوس نکالا تھا زکوٰۃ دی تھی اگر تم صاحب استعداد تھے تو کسی کی مدد کی تھی جس سے لیا اس سے پوچھے گا تم نے صبر کتنا کیا اور ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جنت کے درجات روایات اس بات پہ کہتی ہیں زیادہ تر درجات امیروں کے واسطے نہیں ہیں غربا کے واسطے ہیں بہت خوب لیکن اشکل اشکیا پھر بات یاد آ گئی اشکل اشکیا معصوم فرماتے ہیں مان اجتماع علیہ فقر الدنیا و عذاب الاخرہ بدبخت ترین ہے وہ شخص کہ جس پہ دنیا میں فقر آ جائے غربت آ جائے اور پھر آخرت میں وہ جہنم کا عذاب چکھے کیا مطلب یہ کہ صبر کیجیے اور مجھے بات یاد آ گئی میں نے روز اول یہ کہا تھا کہ اگر میں آئندہ آنے والی تقاریر میں بھول جاؤں تو آپ یاد کروا دیجیے گا لیکن بفضل الہی مجھے ہی یاد آ گئی ایک چیز میں نے کہی تھی اب بات سے بات نہیں کر رہی ہے اس چیز کو ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ممبر ہی پہ کہا تھا آنے والے ایام میں بات ہوگی کہ دینداری کیا ہے اور دنیا داری کیا ہے بعض اوقات جب نام آتا ہے دینداری کا تو جوان یہ سمجھتے ہیں وہ دو لباس اور بس نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے بڑا سمپل سا فارمولا ہے ہر شے جو خدا نے آپ کو دنیا میں عطا کی دیکھیے سوچ جو خداوند متعال نے درجات بنائے ہیں وہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیکن اب وہ 1400 سال پرانا دور تو نہیں ٹھیک ہے اب تو گاڑیاں آ گئی تب تو اونٹ ہوتے تھے گھوڑے ہوتے تھے تو کیا مطلب واپس گھوڑوں پہ چلے جائیں واپس گھروں پہ سواری کریں نہیں دین اس کا نام کرنا الحمدللہ مکتب تشیع اس کا نام نہیں ٹھیک ہے کسی کے ایسا کانٹیکٹ ہو تو ہو سوشل سٹیٹس ایک انسان کا بہت میٹر کرتا ہے شریعت کی نظر میں ایک انسان کا معاشی سٹیٹس ایسا ہے کہ اس کے پاس B.A ہو تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ مہران پہ پھرے اور ایک انسان کا سوشل سٹیٹس ایسا ہے کہ اس کے پاس مہران ہو تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ B.A ٹیکن ہو اب اسے طے کون کرے گا کہ کس کا کیا سٹیٹس ہے اسے طے کرے گا اور میرا نام ہے اور باپ کا نام ہے اور معاشرے کا نام ہے شریعت نے کہا جس کا جو مقام ہے معاشرے میں وہ اس کے مطابق زندگی گزار لے اور صراط مستقیم جتنا مولویوں نے ڈرایا اتنی ڈرنے کی بات نہیں یہ بڑا لطف اندوز ہونے کا راستہ ہے لیکن اس کے باوجود منی ٹرین تمہاری خدا کے حضور کاؤنٹ ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں وہ پیچھے ٹرین لازمی کاؤنٹ ہوگی آیا کہاں سے
اور آنے کے بعد جو استعمال کیا، کیا اس میں وقت کے امام کا حصہ تو نہیں تھا؟ اللہ اکبر اللہ میں اکبر. امام کی بات کر رہا ہوں، پریشان نہ ہو جائیے گا، ٹھیک ہے؟ کیا اس میں وقت کے امام کا حصہ تو نہیں تھا؟ وہ میٹر کرتا ہے. اس کے بعد جو آپ کا معاشرے میں اسٹیٹس ہے، آپ اس کے مطابق زندگی گزاریے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اور مولا امیر نے بھی کہا تھا کہ میں نے تو مفہوم مطلب یہ ہے 2 لباسوں میں زندگی گزار دی. مجھے پتا ہے تمہارے لیے یہ مشکل ہے، لیکن علی نے کہا اتنا لطف تو کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا. سبحان اللہ. جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ دریا اللہ. اب دینداری اور دنیا داری کیا ہے؟ اتنا سا قاعدہ ہے، جو آپ کر رہے ہیں البتہ اس کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہوئی، وہ اگر للہ ہے تو دینداری ہے. ضروری نہیں مدرسے جائیے تو دینداری ہوگی، یونیورسٹی چلے جائیے، ٹھیک ہے؟ جو بھی کر رہے ہیں اس لیے کیجیے، پڑھوں گا اچھا انسان بنوں گا، بننے کے بعد میرا معاشرے میں انفلوئنس ہوگا، اس اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بندگان خدا کی خدمت کروں گا. اگر کماؤں گا تو اس لیے کہ خرچ کروں گا جہاں خدا نے کہا، خرچ کرنے کے بعد مقدمہ بنے گا میرا خرچ کرنا آخرت کے واسطے. اسی کا نام تو دینداری ہے. حتیٰ کھانا بھی کھا رہے ہیں یہ بھی دنیا داری نہیں، دینداری میں شمار ہو سکتا ہے. اس لیے کھائیے کہ کھاؤں گا اعضاء و جوارح توانا ہوں گے، عبادت پروردگار میں مزہ آئے گا، عبادت خدا کر سکوں گا. شریعت کہتی ہے دنیا داری نہیں دینداری ہے. ساری مثالیں میں دینے لگ جاؤں تو ساری کی ساری تقریر یہیں گزر جائے گی. بس یہ آپ نے خود اپلائی کرنا ہے، آپ کے کہاں کہاں یہ چیز فٹ ہو سکتی ہے. جہاں جہاں فٹ ہو وہ دنیا داری نہیں رہے گی، وہ دینداری رہے گی للہ. ٹھیک ہے؟ تو اب جتنے نبی آئے تھے وہ سارے کے سارے توحید کی پہچان کروانے آئے. بات یاد ہے؟ میں سمیٹ ہوں اس نتیجے پر پہنچوں. لا الہ الا اللہ. اس نے کتنی نعمتیں دی جن کا تذکرہ ہم نے کیا. زمین کو فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ بنایا، آسمان سے پانی اتارا، سورہ بقرہ کی آیت کی. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس نے کہا ایک ریکویسٹ ہے میری، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا. جتنے نبی تھے سب کا نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ساتھ ہے ہماری النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، ہماری کتاب نہیں، برادران کی لکھی ہوئی پرانی کتابوں میں سے 5 اجلاد پر مشتمل عربی ایڈیشن، عربی میں ہی ہے، ترجمہ نہیں ہوئی. 5ویں جلد ناظرہ کی بحث، اس میں 5 سے 6 کلمات انہوں نے لکھے. جو حوالہ دیا وہ کلمات جو لکھے وہ اب پڑھوں گا، آگے آئیں گے. آدم کا نعرہ لا الہ الا اللہ، نوح کا نعرہ لا الہ الا اللہ، یحییٰ کا نعرہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم کا نعرہ لا الہ الا اللہ. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا نعرہ لا الہ الا اللہ. النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، کلمہ ناظرہ کی بحث میں انہوں نے لکھا کہ جب مولا امیر علیہ السلام علی حیدر کرات گلیوں سے گزرا کرتے تھے، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اور یہ 5 سے 6 جملے انہوں نے لکھے. ما اجملہ ما افعل کے وزن پہ ہے، اور ما افعل صیغہ تعجب عربی میں آتا ہے. تعجب یعنی کتنا صاحب جمال ہے. ما اجملہ ھذا الفتى، کتنا جمال رکھنے والا انسان ہے. لا الہ الا اللہ. ما اشجع ھذا الفتى، کتنا شجاع ہے. لا الہ الا اللہ. ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، کتنا صاحب کرامت ہے. ما عالم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ. ما اتقى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ. اب اگر شعراء حضرات تشریف فرما ہیں یا شعری ذوق رکھنے والے تشریف فرما ہیں تو ذرا بہر ملاحظہ فرمائیے گا. ما اعلم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. بہر کا لطف لیجیے اور اب جملہ ہدایت کروں گا. انہوں نے کہا انبیاء کا نعرہ لا الہ الا اللہ، انبیاء کا نعرہ لا الہ الا اللہ. لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما عالم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. تو انبیاء کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ.
اور علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، تو پھر جملہ سماعت فرمائیے گا، جو کام کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اپنے کردار سے کرتے تھے، ابو طالب کا بیٹا اپنے دیدار سے کرتا تھا۔ بھائی بہت خوب بھائی، سبحان اللہ۔ اپنے کردار سے کرتے تھے۔ البتہ یہاں پہ انہوں نے ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا جو النظر الی وجہ علی یہ عبادت ہے نا، وہ اس معنی میں، میں متفق نہیں ہوں، اس معنی میں بھی ہے، اس سے بڑھ کے بھی ہے، اس معنی میں النظر۔ اور دیکھیے یہ 2-3 حدیث ہیں، النظر الی وجہ علی یہ عبادت، ذکر علی یہ عبادت، حب علی یہ عبادت۔ ہاں ہو سکتا ہے پوری تاریخ اسلام ہے، معرفت امیر ہے، بس آخری جملے یہیں پہ تقریر رکے گی اور نتیجہ اپنی جھولیوں میں دے چکے ہم۔ پوری تاریخ اسلام ہے ان 3-4 حدیث میں۔ سوال کیجیے کیسے؟ نبی نے کہا النظر الی وجہ علی یہ عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ممکن ہے کوئی ڈنڈی مار ایسا بھی ہو جس نے کہا علی آج ہیں کل نہیں ہوں گے، جان چھوٹے گی، چہرہ دیکھنا عبادت ہے نا، ظاہری طور پہ نہ رہے میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ تو رحمت للعالمین تھا، اس کی نظر تو قیامت تک تھی۔ کہا بعد از علی بھی علی کی محبت سے جانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیسے؟ کہا ذکر علی یہ عبادت، کہیں بیٹھ جانا علی علی کرنا عبادت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی بلا کا منکر ایسا بھی ہو جس نے کہا اور ٹھیک ہے حکومت پابندی لگا دے، تو میں کہوں گا لگ پابندی گئی تھی، میں کیسے علی علی کرتا، میں کیسے فکر علی پہنچاتا، میں کیسے حدیث علی سناتا۔ تو اب یہاں پہ بھی نبی نے جانے نہیں دیا، کہا اگر علی نہ رہیں علی کا ذکر کرو، عبادت کر لو، اگر وہ عبادت نہ کر سکو حب علی عبادت۔ تاریخ اسلام پوری کی پوری آ رہی ہے، علی ہو چہرہ دیکھو عبادت کرو، نہ رہیں جانے کے بعد ذکر بابا کرنا عبادت کرنا، ذکر بابا نہ کر سکو اس کے بعد حب علی جن عبادت، حب علی جن عبادت، محبت علی دل میں رکھنا عبادت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی نے سوچا ہو محبت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ظاہری طور پہ قصیدہ علی کا پڑھوں گا، دل میں بغض رکھوں عداوت رکھوں، کیا جاتا ہے کسی کو کیا پتہ چلے گا، اس کا بھی دستور دے دیا، فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔